وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے اندر 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 24 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرک اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں، ان لوگوں کے تو سارے اعمال برباد ہو گئے اور وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدوں کو تو صرف وہ آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آیا اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، پس امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا رکھا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کے نزدیک درجے میں سب سے بڑھ کر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، تم اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، اور تم میں سے جو کوئی انہیں دوست بنائے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور وہ مال جو تم نے کمایا اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جسے تم پسند کرتے ہو، یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب یعنی عزیز ہیں، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 10ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 8 آیتیں، آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 24 تک۔ اب غور کیجئے آیت نمبر 17 اور 18 میں، مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے۔ اصل میں ایمان ہی سب سے اہم چیز ہے۔ جو ایمان نہ لایا ہو، ایک اللہ کو نہ مانتا ہو، تو وہ کیسے آباد کر سکتا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا ضروری ہے، ایک اللہ کی ماننا ضروری ہے، آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال دنیا کے اندر غارت ہو گئے، انہوں نے جو اچھا کام کیا غارت ہو گئے۔ کیوں؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کیونکہ یہ کفر کی گواہی خود ہی دے رہے ہیں وہ لوگ۔ جیسے کہ وہ لوگ تلبیہ پڑھتے تو کہتے تھے، صحیح مسلم کتاب الحج باب التلبیہ کے اندر ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک الا شریک لک الا شریکا وہو لک تملکہ وما ملک، یعنی اللہ کا شمار کر لیتے، کسی کو مان لیتے تھے، تو ایسا کرنا بھی غلط ہے، یعنی تلبیہ کے اندر بھی ملا دیتے تھے، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ یہ دنیا کے اندر جو وہ لوگ کام کر رہے ہیں، حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں حاجیوں کو، یہ نیک کام نہیں آئیں گے۔ اصل میں مسجدوں کو آباد وہ لوگ رکھتے ہیں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، خشیت الہی ہے ان کے اندر، تو یہی لوگ کامیاب ہیں، اور مسجد حرام کو آباد کرنے کا حق انہی کو ملا ہوا ہے۔ حاجیوں کو پانی پلانا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ کام اہم نہیں ہے، اہم کام ہے ایمان لانا، ایک اللہ کو ماننا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت نمبر 24 کے اندر ہے۔ اب غور کریں، کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو ایمان والے اور ہجرت والے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، یہی لوگ کامیاب ہیں، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو آیت نمبر 24 کے اندر 8 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ 8 چیزوں کا تذکرہ یہ ہے کہ جیسے باپ ہے، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بیویاں، کنبے، قبیلے، کمائے ہوا مال، تجارت، حویلیاں، اگر یہ تمام چیزیں اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو، اللہ اپنا معاملہ لائے گا۔ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو پتہ یہ چلا سب سے نمبر 1 محبت اللہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد محبت ہے تو اللہ ہی کے لیے محبت ہے۔ اس کے بعد ہر ایک کا درجہ آتا ہے، ماں باپ سے محبت ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن یہ محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر حاوی نہ ہو۔ اگر حاوی نہ ہو تو فائدہ، اگر حاوی ہو جائے تو نقصان ہے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔